نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے، رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا۔ جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد نہیں، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کر دینا۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول۔ کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو
अपनी आंगन में बैठा हुआ देखकर कहते हैं, काश उमर की माँ ने उमर को जन्म न दिया होता, काश उमर की माँ ने उमर को जन्म न दिया होता। उमर एक परिंदा होता, लोग उसको पकड़ के ज़बा कर देते, ज़बा करके खा जाते, उमर का किस्सा तमाम हो जाता, ताकि क़यामत के दिन उमर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़िना के अड्डों को आबाद करके क़यामत के दिन जन्नती होने का दावा करने वाले, शराब पी करके जन्नत के दावेदार, नमाजों को छोड़कर जन्नत के दावेदार, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक करके जन्नत के दावेदार, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा जरा उसकी एक झलक दिखाऊं आपको, क्या होगा वहां क्या होगा जरा इसका अंदाजा भी हो। हमने क़यामत के कुछ वाक़यात ले लिए, कुछ छोड़ दिए, किताबों से कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं गलती हम भी कर रहे हैं। पूरा महशर क्यों याद नहीं रखते? मैदान महशर का सिर्फ वो वाक़या हमें क्यों याद है कि आलिम को जिसने इस्तिंजा कराया, आलिम उसकी भी शफाअत करेगा। वो एंड है महशर का। आगाज भी तो देखो, आगाज भी तो देखो। आगाज भूल गए, सीधा अंजाम को छलांग लगाई। आगाज क्या है महशर का? मेरी माँ और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने दुपट्टों को मफलर की शक्ल दे दी, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने शौहर के साथ जबान दराजियों को फैशन का नाम दिया, अजनबी मर्दों के साथ मटक मटक कर बातें करना, फिर हीरो हीरोइन, फिल्मों की हीरोइन का आज गोया के माअज़ल्लाह नक्काली का एक फैशन और ट्रेंड चल पड़ा है। याद रखो ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने फातिमा, अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त यार तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाना, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है।